بھی لگ گیا تو کپڑے اتار دیے، ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے مناسب نہیں، میں نے بڑی عالی نصب دعوت میں جانا ہے، بڑا اہتمام کیا، اپنی داڑھی بھی رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں، کیا کچھ نہ کیا اس ظاہر داری کے لیے۔ کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے ہیں، اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں، اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں، بغض اندر، حسد اندر، کینہ اندر، نفرتوں کے بیج اندر اگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے۔ تو کہا قد افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کی صفائی کی۔ اچھا باطن کی صفائی کیسے پتہ چلے گا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا نام پڑھا، اللہ اللہ کی صدائے دل نواز لگائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر جھکا دیا۔ جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا، وہ اپنی پیشانی کو اس کے حضور جھکائے گا۔ وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے جوانی دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے ہواؤں کے مشکیزے میرے نتنوں کے قریب رکھ دیے، اس نے وافر پانی مجھے دیے، آسمان کی چھت تان دی، زمین کا فرش بچھا دیا، کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں، اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں؟ اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا؟ یارو صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی، تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں، گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے۔ اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو۔ وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی، اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے محشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی۔ تو کہا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا۔ حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی، کیفیت اس انداز سے ہے۔ فصلی، اور نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی، خزاں کا موسم تھا، پتے زرد ہو گئے تھے۔ حضرت سلمان نے ایک شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ برہنہ ہو گئی۔ حضرت ابو عثمان سے مخاطب ہو کر کہا حضرت سلمان نے، عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو جنبش کیوں دی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں کہ آپ نے اس کو جنبش کیوں دی؟ کہا سنو، میں ایک دن حضور کے ساتھ جا رہا تھا، سفر میں تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا، اس کی شاخ جھکی ہوئی تھی، پتے لٹک رہے تھے، زرد ہو گئے تھے، حضور نے پکڑا جھٹکا دیا، میں منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا۔ حضور نے فرمایا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے بھی یوں ہی عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاخ کو جھٹکا دیا اور کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام اس نے جپا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ انسان کی کمزوری بیان فرمائے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضور فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں لست اخاف ان تشرکوا من بعدی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، اور آج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنیا ہو گئی، ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا ہو گیا۔ کماؤ، جمع کرو، عجیب چکر دوڑ لگی ہوئی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے۔ وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے،
BA کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ صرف اچھا مکان بنا لینا یہ مقصد حیات ہے؟ یہ تو ایک بجڑا بھی کر لیتا ہے. بہت ساری دولت جمع کر لینا یہ تو چیونٹی بھی کرتی ہے. صبح بل سے باہر نکلتی ہے, دوپہر تک, شام تک خود بھی کھاتی ہے, بچوں کو بھی کھلاتی ہے, اور برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے, اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا. یہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, جس طرح موت تلاش کرتی ہے رزق بھی تلاش کر لیتا ہے. یہ تو مل کے رہنا اس نے, صرف اس نے تھوڑا سا آسرا کرنا ہے, اس نے تھوڑی سی محنت کر دی, باقی مقدور مل کے رہے گا. انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے, مقصد کچھ اور ہے. یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب پائے, اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو, مالک کے لیے اس کا دل دھڑکے, یہ ہے اس کا مقصد. اور جو اس دنیا کے اندر یہ مقصد حاصل نہ کر پایا, آؤ قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرمایا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں, دل کی بے نوری مراد ہے. اقبال کہتا ہے دل بینا بھی کر طلب خدا سے, کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. بل توسرون الحیات الدنیا, تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تمہارا تو مقصد ہی دنیا ہو گیا, ہر وقت تمہاری فکر ادھر لگی ہوئی. بل توسرون الحیات الدنیا, تم تو دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا بھی ٹھیک ہو, آخرت بھی بہتر ہو. ایک صحابی حاضر ہوئے, سخت کمزور. حضور نے فرمایا شاید تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے؟ عرض کی ہاں حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی آخرت میں ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں, دنیا پہ ہی آ جائیں, تاکہ میرے آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ جو تکلیفیں آخرت میں آنی ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے, آخرت میں بہتری دے. تو مومن دونوں جہانوں کی بہتری چاہتا ہے, لیکن کبھی دنیا اور دین دونوں مقابل آ جائیں, حالات ایسے بن جائیں کہ ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے, تو مومن کی ترجیح دین ہوتا ہے. لیکن جو دین کو واز دیتا ہے دنیا کے پیچھے, وہ سخت خسارے کا سودا کرتا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, کیا حیثیت اس زندگی کی؟ حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. توجہ چاہوں گا, حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. یہ ساری دنیا 50-60 سال کی ہے, اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ذرا اندازہ تو کریں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے. تو کہا بل توسرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تم سمجھتے ہو یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی کے خونی پنجوں سے بچا تو نہیں جا سکتا. کتنی دیر تک تم بچے رہو گے؟ آخر موت تو تمہیں دبوچ لے گی. موت نے تو شہنشاہوں کو نہیں چھوڑا, کتنے کتنے گھر اجاڑ دیے موت نے. تم بھی موت کے شکنجے میں آنے والے ہو. مت سمجھو کہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا, نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. امام قرطبی یہاں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آخرت میں روڑے بھی مل جائیں نا ٹھیکریاں, اور دنیا پہ سونے سے گھر بھرے ہوئے ہیں, تو آخرت پھر بھی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونا عارضی ہے اور وہ ٹھیکریاں دائمی ہیں. کسی کوئی آپ کو امانت دے دے کروڑ روپیہ بھی, اور آپ کے اپنے 10 روپے آپ کے پاس, تو آپ کے تو 10 روپے ہی ہیں, کروڑ روپے تو کسی کا اس نے لے لینا ہے. تو یہ دنیا تو ساری یہاں رہ جانی ہے. اصل آخرت ہے, اور آخرت اللہ اکبر, اس کا دنیا سے مقابلہ ہی بلا کیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے, ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے, دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں. آپ دور دراز کسی جگہ پہ مربع بھی بیچے کسی دیہات میں, یہاں آج شہر کے وسط میں آ کر لیں تو ایک کنال آئے گا. فرق ہے جگہ جگہ کا. اسی طرح آپ اور آگے چلے جائیں, اسلام آباد بلیو ایریا میں چلے جائیں, وہاں اور زیادہ قیمت ہے. تو کہا کہ جنت کی پراپرٹی ویلیو حضور بیان فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں جس کو جنت میں ایک کوڑے کی رسی رکھنے کی جگہ مل گئی, دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, اور آج سے لے کر قیامت تک لوگوں کے پاس جتنا سرمایہ ہے, تھا, آئے گا, جتنا حکومتوں کے پاس ہے, جتنا سمندروں کی تہوں میں موتی,
جتنی پہاڑوں کے دامن میں سونے، جتنے زمین کی کوہ کے اندر ذخائر، یہ سب کچھ جمع کر لیا جائے اور ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا، اس کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوگی۔ کتنی؟ 5 مرلے کا پلاٹ، 10 مرلے کا پلاٹ، اور ترمذی شریف اٹھائیں۔ سب سے تھوڑی جگہ جنت میں اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا، اور اس کے پاس اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہوگی۔ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی یہ کائنات، اور جو سب سے آخر میں جائے گا اس دنیا سے 10 گنا اس شخص کے پاس ہوگی، تو جو سب سے پہلے جائے گا اس کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس تھوڑی سی دنیا کی جائیداد کے لیے اور تھوڑے سے وقت اور مختصر سی زندگی کے لیے اس ابدی اور سرمدی زندگی کو برباد کر لینا، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو صاحبو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ حضور نے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا تو یہی دعا کی، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو کہا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہا یہ جو ساری باتیں ہیں ہم نے پچھلے صحیفوں میں بھی بیان کر دی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے سینے پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہونے والے صحیفوں پر ہم نے یہ لکھ دیا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، کتب حدیث میں آتا ہے، قد افلح من تزکا سے لے کر والآخرۃ خیر وابقا، یہ جو آیات ہیں، یہ 4-5 آیات بنتی ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، یہ آیات ان صحیفوں میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں۔ یہ ہم نے جنت کا پراپرٹی ریٹ اور ویلیو جو ہے، ہم نے صرف تمہیں نہیں بتایا، تم سے پہلی امتوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ بڑی بہتر جگہ ہے، اس میں کوئی پلاٹ لے لو، اس میں کوئی جگہ خرید لو، وہی اصل جگہ ہے۔ یہ دنیا کی ساری جگہ تو ختم ہو جانی ہے، تمہارے مرنے کے فوراً بعد ترکہ بن جانا ہے، پھر تو قمیض بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے، جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ کہاں گئے وہ سارے؟ تو اصل وہ ہے جو تم آگے بھیج چکے ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، وہی تمہارا اثاثہ ہے۔ تو کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے لکھ دیا ہوا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس نشست کے اندر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، کل انشاءاللہ شب قدر کی پرنور ساعتیں آنے والی ہیں، ہمارے بھی انشاءاللہ مرکز میں عشاء تا سحر پروگرام ہر سال ہوتا ہے، آپ تشریف بھی لائیں۔ تو باقی بھی جگہوں پہ جہاں جہاں بھی آپ کو موقع میسر آئے آپ شمولیت کریں، تو جہاں بہت ساری آپ دعائیں کریں تو اپنے ملک اور وطن کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت ملک جس نازک صورتحال میں ہے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو سخت پریشان ہو۔ اس وقت ملک کی سالمیت اور ملک کا استحکام اور ملک کی آبرو کو سخت خطرات لاحق ہیں۔ اور وہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت پہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑے گے، یہود و نصارہ، جس طرح بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ بکری کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، فلسطین، صومالیہ، آذربائیجان، چچینیا، کہاں کہاں ہم ظلم اور جبر کی چکی میں نہیں پس رہے، اور اب پاکستان کی طرف وہ بری نظریں اور نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اور پاکستان کو ہر صورت اس قوت سے محروم کر دینا چاہتی ہیں جو قوت پاکستان کی بہت بڑی دولت ہے۔ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ان کی نظروں میں سخت کھٹک رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ سخت پریشانی کا باعث ہے۔ ہم اپنی حکومتوں کو بھی کیا کہیں، بڑے سخت کمزور یہ لوگ ہیں۔ ہم نے خود ہی منتخب کیا تھا، سب کچھ ہوا، لیکن کوئی امید کی راہ، کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ میں نے تو چند دن قبل کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے
ہماری حکومت بڑا زوردار بیان دیتی ہے تو یہ دیتی ہے ہم پاکستان پہ کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور میاں تم سے اجازت مانگتا کون ہے؟ وہ تو روز حملہ کر رہے ہیں، تم کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے۔ وہ روز 4 میزائل داغ رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تم کہتے ہو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، اس موقع پہ میں پاک افواج کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص جو ہے وہ جنرل کیانی جو ہے اس کا کردار کچھ نکھر کے سامنے آ رہا ہے، دعا کریں اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ملک کے اندر اور بھی کچھ لوگ ہیں جو وطن کے خیر خواہ ہیں، مختلف جگہوں پہ، مختلف اداروں میں اور مختلف حساس اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں اور دشمن چاہتا ہے کہ ان کو ہم مٹا دیں۔ اللہ کرے ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمتوں کا حصار دے دے اور ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے اور ہماری افواج کو قوت دے اور اپنے اس اصل مقصد کی طرف جو اس پاک فوج کا مقصد ہے اس کی طرف لوٹے اور جبر اور ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرے۔ اللہ میرے وطن کی بہاریں سلامت رکھے۔ ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بری گودیاں اس سبز حلالی پرچم پہ نچھاور کرتی تھی۔ وہ منظر تاریخ کب بھول سکتی ہے جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر خنجر کھونپا جاتا ہے، پھر کرپان پہ چڑھا کے، نوک پہ چڑھا کے اس کو بلند کیا جاتا ہے۔ ماں آنسو نہیں بہاتی بلکہ کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں تڑپ رہی ہوگی، آج وہ ماں بھی رو رہی ہوگی۔ آج پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، نصف صدی سے زائد عرصہ بیت گیا، پاکستان میں وہ مقصد حاصل نہ ہو پایا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بن گئے تن کے نشیمن کے قفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے، کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ آج میرے ملک کو جن بحرانوں اور جن پریشانیوں کا سامنا ہے، ساری قوم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، رو کے عرض کرے میرے مالک میرے وطن کی آبرو کی حفاظت فرما، اس ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ اس دنیا کے اوپر پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے دم سے عالم اسلام کا وقار قائم ہے۔ اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو مسلم دنیا یتیم ہو جاتی ہے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور بغداد لٹا تھا، اس وقت پوری امت یتیم ہو گئی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو جو ہے وہ کچھ ہو جائے تو پھر پوری دنیا کی مسلم امت بالکل یتیم ہو جاتی ہے۔ آپ عرب عجم سارے حالات جانتے ہیں، پاکستان کی بقا سے عالم اسلام کی بقا مشروط ہے۔ اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور میرے وطن میں دہشت گردی کی جو آگ سلگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ٹھنڈا کر دے اور اس وطن کی گلیوں میں امن کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی دعا مانگے اپنی دعاؤں کے ساتھ، میرے مالک میرے مولا اس وطن میں نظام محمد کا سویرا طلوع فرما دے، اس گلیوں کے اندر حضور کے نظام کی بہاریں آ جائے۔ یہی ہمارا مقصود ہے، اسی لیے وطن حاصل کیا گیا تھا، اسی لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، اسی لیے ماں نے اپنی گودیاں نچھاور کر دی تھی، اسی لیے قربانیاں ہوئی تھیں۔ اللہ وطن کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو بستی بستی سے چل کر اس مرکز مصطفیٰ کو رونق دینے کے لیے اور پیغام حق سننے کے لیے، میری باتوں میں نہ تو کوئی لطیفہ ہے، نہ کان پہ ہاتھ رکھ کے میں کوئی طرز لگا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسے جملے ہیں، ایسے نکتے ہیں جس سے آپ لوٹ پوٹ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ میری درد مندی والی باتیں سننے کے لیے کشاں کشاں چلے آئے۔ میری دعا آپ کے لیے یہ ہے، مالک جو کہا اس کو دلوں میں اتار دے اور ہمیں عمل والی زندگی نصیب ہو جائے۔ صاحبو، تھوڑی سی دنیا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور کہتا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے اوپر رحم کرو، مجھ سے برف لے لو۔ اگر تم نے برف نہ لی تو برف تو کسی گاہک کا انتظار نہیں کرے گی، برف تو پگھل جائے گی، میں نے کمائی کیا کرنی ہے، جو پیسے لگائے ہیں وہ بھی لٹ جائیں گے، میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو۔ کہا یہ جب سنا تو سمجھ آ گیا ان الانسان لفی خسر کا مفہوم کیا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کی برف سانسوں کی صورت میں پگھلا رہے ہیں، اگر جلدی جلدی سانسوں کے بدلے میں کوئی نیکی کما لیتے ہیں تو یہ زندگی کام آ گئی، ورنہ زندگی برباد ہو رہی ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم موم بتیاں سلگا رہے ہیں کہ اتنے سال کے ہو گئے ہیں، اور میاں اتنے چراغ تو بجھ گئے ہیں زندگی کے تمہارے، تم کس ناز پہ ہو، کس ورتے پہ ہو اور کس خوشی میں مبتلا ہو۔ آؤ
اپنی زندگی کو نیکیوں کا حسن دو، زندگی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزری، سانس وہ جو ذکر الہی کے ساتھ نکلا، اور زندگی کی وہی گھڑیاں، وہی ساتیں امر ہو جاتی ہیں جو اس کے ذکر، اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ اللہ اپنی رحمت اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے۔